آج اس شخصیت کا ذکر کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے نبیوں کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ان کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا اپنا جو نام تھا عبداللہ نام تھا، اور ان کا لقب جو پڑ گیا صدیق اور عتیق۔ عتیق کہتے ہیں دوزخ کی آگ سے چھڑایا ہوا، یعنی اللہ نے قرآن کریم کے اندر واللیل اذا یغشی سورہ لیل کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، تو ان کا لقب صدیق ہے اور عتیق ہے۔ صدیق اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر آنکھ بند کر کے ایمان لائے، پلک جھپکتے ذرا بھی انہوں نے سوچا نہیں۔ نبی نے فرمایا میں نبی ہوں اللہ کا، کہا جی بالکل میں مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان کا لقب وہ صدیق ہیں، عتیق ہیں۔ کنیت ان کی ابو بکر ہے، یعنی کنیت جس نام سے اصل نام چھپ گیا یہ نام واضح ہو گیا اور مشہور ہو گیا، ابو بکر۔ ابو بکر کے معنی ہے پہلے نمبر والا، یعنی ہر نیکی کے کام میں پہلا نمبر۔ بکر اسی طرح باکورہ اس پھل کو کہتے ہیں کہ جو جس موسم کا پھل آئے اور وہ بالکل اس موسم کے شروع کا جو پھل ہو اس کو باکورہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بکور، اور یہ عربی لینگویج کے اندر صبح کی ابتدا کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، تو یعنی دن کا آغاز اس میں برکت عطا فرما۔ اور ابو بکر پہلے نمبر کا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ان کو کہا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اور ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، بلکہ نبی کے فوری بعد یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے، نائب مقرر ہوئے، اس لیے ان کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ واقعات تو ان کی زندگی کے بہت سارے ہیں۔ نہایت منصف مزاج انسان تھے، عادل انسان تھے اور ملنسار انسان تھے، خوش طبیعت اور خوش اخلاق انسان تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سب لوگوں کا بدلہ تو دنیا میں ادا کر دیا گیا، ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ تو آخرت میں اللہ ہی ادا کریں گے، ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ 4 شادیاں انہوں نے کی تھی۔ ایک شادی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے کی، جن سے ان کی ایک بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، اور ایک بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری شادی حضرت ام رومان سے کی تھی، اور ان سے بیٹے ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر پیدا ہوئے، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ تیسری شادی انہوں نے خاتون سے کی جن کا نام اسماء بنت عمیس ہے، جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، بلکہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے، ان کی بیوہ سے انہوں نے شادی کی تھی، اور ان سے ایک بیٹا ان کا پیدا ہوا محمد ابن ابی بکر۔ اور چوتھی شادی حبیبہ بنت خارجہ سے ہوئی۔ 4 شادیاں انہوں نے کی ہیں۔ والد کا نام ان کا آتا ہے ابو قحافہ، تو کنیت ہے، اصل نام ان کا آتا ہے عثمان بن عمار، اور ان کی والدہ ام خیر کے نام سے مشہور ہے، ان کی والدہ محترمہ، اور والد کا نام میں نے عرض کیا کہ وہ کنیت ان کی ابو قحافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہجرت کے ساتھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غار سور کے پہرے دار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر کے اندر اس شمع رسالت کے محافظ اور نگہبان ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ اور یہی وہ ہیں کہ جن کی بچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر ہے، جن کو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ ان کے رسول جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر کر دیا تھا اشاروں کے ذریعے سے بھی اور واضح طور پہ کہ میرے بعد یہی ہوں گے، رسول اللہ نے یہاں تک فرما دیا تھا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جن کی اقتداء تم کرو گے ان میں سے ایک ابو بکر ہے، دوسرے نمبر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے
تو آپ علیہ السلام نے تاکید کے طور پر فرمایا کہ امامت جو کرائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ آئیں اور میرے مصلی پر کھڑے ہوں، انہی کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں لوگوں کو امامت کروائے، نماز پڑھائے۔ تو اس سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہ خلیفہ بلا فصل تھے، نبی انہی کو چنتے تھے، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر باقاعدہ بیعت ہوئی، ان کے ہاتھوں پر سب نے بیعت کی، پھر بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے ہاتھ پر سارے صحابہ بشمول حضرت علی ابن ابی طالب کے سب نے اتفاق کیا کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، وہی اس امامت کے اور اس منصب کے لائق ہیں، امامت کبریٰ کے لائق ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ شورائیت کا نظام کامل ہو، تو 3 دن تک انہوں نے یہی بات فرمائی، بھائی جس نے اپنی بیعت سے پیچھے ہٹنا ہے ہٹ جائے، کسی اور کو اپنا امام بنا لے۔ 3 دن تک یہی فرماتے رہے، اور 3 دن مسلسل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اہل تشریح بہت سی باتیں مکسنگ کرتے ہیں کہ پہلا خلیفہ جو ہے حضرت علی ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ باقاعدہ 3 دن تک یہ اعلان کرتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم کوئی بیعت نہیں توڑیں گے، اور نہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو استعفیٰ دینے دیں گے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی نبی کے خلیفہ ہیں جس کو نبی نے اپنا نائب بنایا۔ کون ہے جو نبی علیہ السلام کے نائب کو پیچھے کر کے دکھاتے، یعنی ہم دیکھ دیں گے اس کو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں، آپ ہی خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ ہم حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل بنے۔